جب ہم قرآن کا پیٹرن دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں عورت کو غم نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عورت غم نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار عورت کو غم نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ سورۃ القصص میں فرمایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں فرمایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں۔ سورۃ مریم میں فرمایا اس نے اسے آواز دی کہ غم نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ القصص میں فرمایا کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں خاص طور پر عورت کو غم سے بچانے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ عورت کا غم بہت گہرا غم ہوتا ہے، اس کے جذبات نازک ہوتے ہیں، غم اس کے چہرے سے رونق چھین لیتا ہے، اسے کمزور کر دیتا ہے، اور سائنسی طور پر بھی غم عورت کے جسم میں موجود ہارمونز پر اثر ڈالتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو غم کی وجہ سے ماں نہ بن سکیں، کتنی عورتیں ہیں جن کے بال جھڑ گئے، کتنی عورتیں ہیں کہ جن کا رنگ غم کی وجہ سے زرد ہو گیا۔ جب آپ کا رب نہیں چاہتا کہ عورت غم کرے، عورت کو غمگین کیا جائے، تو بطور بندے تم بھی یہ یاد رکھو کہ نازک دلوں کے ساتھ نرمی برتو، ماں کو سخت الفاظ نہ کہو، بہن کے ساتھ سختی نہ کرو، بیوی کو نظر انداز نہ کرو، بیٹی کی بات سنو، مسکرا کر جواب دو، اس کے دل کی خواہش پوری کرو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے دلوں کو خوش رکھو، کیونکہ انہیں صرف وہی عزت دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو، اور انہیں ذلیل وہی کرتا ہے جو خود ذلیل ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لا کر تم اللہ کے کتنے قریب ہو جاتے ہو۔ یہی عورتیں اللہ کے بعد تمہاری خوشیوں، تمہارے رزق، تمہارے سکون کا ذریعہ ہیں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا خیال رکھو، ان کا مان بنو اور ان کا غم نہ بڑھاؤ۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو سنجیدگی سے لو، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور اگر تم بھلائی نہیں کرو گے تو تم دنیا کے بدترین مرد ہو۔